بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا وراثت میں باپ کی جائیداد میں. اگر والد فوت ہو گیا تو اس کی ساری جائیداد اس کی جو نرینہ اولاد ہے، جو اس کا بیٹا ہے یا زیادہ بیٹے، تو ان کو چلی جاتی تھی، بیٹیاں محروم ہو جاتی تھی. اس لیے کہ یہ کسٹمری لا تھا، اس وقت رواجی قانون تھا. ہر علاقے کا، ہر فیملی کا ایک اپنا رواج ہوتا تھا، اور اس رواج کے مطابق وہ یہ سارے جو جس طرح شادی بیاہ کی رسمیں ہوتی ہیں، فوتگی کی رسمیں ہوتی ہیں، یہ رواج ہی ہے نا. ٹھیک ہے، یہ بہت سے رواج ہیں، رسمیں اس طریقے سے کہ مثلا آپ کسی علاقے میں چلے جائیں تو وہ 7واں کرواتے ہیں، جی 7ویں کی دعا ہے. کسی علاقے میں چلے جائیں 10ویں کی دعا ہے، 10واں کرانا. یہ کوئی قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا کہ یہ 10ویں کی دعا آپ نے کرانی ہے. کسی علاقے میں چلے وہاں 40واں کے علاقے جی کہ یہاں 40ویں تک وہ افسوس ہوتا ہے، اور 40واں کروانے کے بعد وہ ختم کرتے ہیں. اب کوئی کل کروا رہا ہے تیسرے کے بعد، کوئی 7واں کروا رہا ہے ایک ایریا میں، دوسرے ایریا میں جائیں گے وہاں 40واں ہوتا ہے، وہاں جمعراتیں پڑھائی جاتی ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ رواج ہے. اس طرح شادی کی ہے کہ جی ہماری شادی میں وہ بتا دیں اچھا لڑکی اور لڑکے والے اگر آؤٹ آف فیملی ہیں تو آپ کا کیا رواج ہے؟ جی یہ ہمارا رواج ہے کہ یہ دولہا والے جو ہے نا یہ دلہن کے رشتہ داروں کو، اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی، اس کی پھوپھیاں، اس کی چچیاں، اس کی خالاؤں کو بھی جوڑے دیتے ہیں، کپڑے دیتے ہیں. اچھا جی یہ اس پہ لائبلٹی آ گئی جی، لڑکے کی طرف سے جناب وہ پھر ان سب پورے خاندان کے لیے الگ الگ سوٹ جائیں گے. یہ ہمارا رواج ہے. ہمارا رواج ہے جن کے اگلے دن جو ہے وہ لڑکی جو ہے نا وہ واپس آئے گی اپنے ماں باپ کے گھر، اور دلہا بھی ساتھ آئے گا، اور 3 دن یہاں رہیں گے. اب یہ کوئی حدیث ہے، یہ قرآن ہے، یہ رواج ہے. ہر علاقے کا اپنا رواج ہے، شادی بیاہ کے، فوتگی کے مختلف. تو یہ انہیریٹنس کے حوالے سے بھی 1948 سے پہلے کسٹمری لا تھا، اور اس کے مطابق بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا باپ کی جائیداد سے. 15 مارچ 1948 کو شریعت اپلیکیشن ایکٹ آیا، اور شریعت اپلیکیشن ایکٹ کے مطابق بیٹیوں کو حصہ ملنا شروع ہو گیا. اب کیسز ہم کرتے تھے، لیکن اس میں فار اینڈ اگینسٹ ججمنٹس آئی ہیں کہ یہ جو یہ شریعت اپلیکیشن ایکٹ جو آیا 1948 کا، یہ پہلے والوں پر جو پہلے فوت ہو گئے اس سے پہلے ان پہ بھی اپلیکیبل ہے یا آج کے بعد والوں پر اپلیکیبل ہوگا. اب اس پہ ڈیفرنٹ ججمنٹس آئی ہیں مختلف ہائی کورٹس کی. کچھ نے کہا جی کہ ہاں اس کا ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ ہوگا، جو 1920 میں یا 1930 میں فوت ہوا اور جن لوگوں کو حصہ نہیں ملا تو وہ بھی کلیم کر سکتے ہیں. کچھ ججمنٹ ایسی تھی نہیں جی اس کا ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ نہیں ہوگا، اس کا پروسپیکٹیو ایفیکٹ ہوگا. یہ 48 کے بعد والے لوگوں پر اپلیکیبل ہوگا، جو اس سے پہلے فوت ہو گئے وہ انہیرٹ نہیں کرتے، ان کو وراثت نہیں مل سکتی. 1985 میں جسٹس زلہ صاحب نے ایک ججمنٹ دی، بڑی ڈیٹیل ججمنٹ ہے. اس ججمنٹ میں انہوں نے بڑا کلیئر کیا ہے، سر لا ڈسکس کر کے. اس سے پہلے آرڈیننس 13 آف 1983 آیا، پھر سیکشن 2A کا اس میں ایڈ کیا گیا. وہ 2A کی تشریح کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کا ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ ہوگا، اور اس سے پہلے والے بھی انٹائٹلڈ ہیں جن کو وراثت سے محروم کیا گیا. یہ سمجھا جائے گا کہ اگر وہ مسلم ڈیسیزڈ ہے تو یہ سمجھا جائے گا جس طرح آج ایک شخص فوت ہوتا ہے تو آج جس طرح وراثت آگے تقسیم ہوتی ہے، اسی طریقے سے اس سے 1920 والے پہ بھی یہی قانون اپلائی ہوگا. یہ میٹر الٹیمیٹلی جب سپریم کورٹ میں گیا، 2 میٹر تھے، تو اس وقت چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب. تو چیف جسٹس صاحب نے ایک لارجر بینچ بنا دیا سپریم کورٹ کا، 5 رکنی بینچ. اس پوائنٹ آف لا کو تھریش آؤٹ کرنے کے لیے کہ یہ 48 سے پہلے والے انٹائٹل ہیں یا نہیں ہیں، کہ یہ تھریش آؤٹ کرے اور ایک لا بنا دیں کہ ایک ججمنٹ دے دیں کہ وہ انٹائٹل ہیں، ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ ہوگا یا نہیں ہوگا. وہ لارجر بینچ نے 2012 میں فیصلہ کیا. اس کی PLD 2012 سپریم کورٹ پیج 5 میں ججمنٹ آئی ہے. اس میں یہی ہولڈ کیا گیا. انہوں نے کہا وہ پاس اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے، 48 سے پہلے والوں کو نہیں ملے گا حصہ. اب میں نے
کوئی کیسز جو کیے ہوئے تھے پہلے، کچھ کیسز جو ہمارے حق میں فیصلے ہوئے تھے، کلائنٹ آتے تھے جناب وہ میری نانی فوت ہو گئی تھی 1930 میں یا 1920 میں، تو وہ میری جو والدہ ہے اس کو حصہ نہیں دیا گیا اپنے باپ کی وراثت، میرے نانا کی وراثت سے میری ماں کو حصہ نہیں ملا، میری ماں بھی مر گئی ہے، تو آگے ہم تیسری نسل ہے تو ہمیں مل سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں بالکل مل سکتا ہے۔ وہ پھر دعوے وہ ڈگری بھی ہوئے۔ جب یہ ججمنٹ آ گیا، سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے تو اس میں تو پاس اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہو گئی۔ اب میرے جو دعوے، اس سے پہلے ایک دعویٰ میں نے فائل کیا ہے جس میں بندہ فوت ہو رہا ہے 1931 میں۔ اب 31 میں وہ فوت ہوتا ہے تو اس کے ایک بیٹی بھی تھی اور 2 بیٹے تھے، وہ ساری کی ساری جائیداد جو ہے وہ بیٹوں کو دے دی گئی ہے اور بیٹی کو محروم کر دیا گیا۔ بیٹی بھی اب فوت ہو گیا، اب اس کے جو اولاد ہے وہ بھی بوڑھے ہیں خاصے، تیسری نسل۔ وہ میرے پاس ہے، میں نے دعویٰ دائر کر دیا اس سے پہلے، کیونکہ یہ دعویٰ 2005 سے چل رہا تھا۔ اب 2012 میں فیصلہ میرے خلاف آ گیا۔ میں نے کہا اب تو یہ قانون ہے، یہ میرے خلاف ہے تو یہ دعویٰ تو خارج ہوگا۔ اب میں کراس ایگزامینیشن آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیسے آپ نے اپنا کیس ثابت کرنا ہے۔ یہ کراس ایگزامینیشن جو ہے یہ نہیں ہے کہ سوال گھر سے لکھ کے جائے، سوال نمبر 1، سوال نمبر 2، سوال نمبر 3 کہ یہ جرا کروں گا میں کل اس کے گواہ پہ۔ یہ آپ نے موقع محل کے مطابق کرنی ہوتی ہے۔ اور جو میں نے کہا ہے نا کہ اس کے لیے بہت بڑا اسکالر یا فلاسفر وکیل نہیں چاہیے، ایک ایوریج درجے کا وکیل جو ہے وہ وکالت کر سکتا ہے کہ جب گواہ آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں، ہم نے گواہ دیکھا ہی نہیں ہے یا ڈیفینڈنٹ ہے تو ہم جو اس کو جانتے ہی نہیں ہے کون ہے، تو وکیل جو ہوتا ہے یہ بڑا ماہر نفسیات ہوتا ہے۔ وہ ایک دفعہ اگر آپ اس کے سر سے پاؤں تک نظر دوڑائیں نا تو ایک دفعہ آپ اس کو غور سے دیکھ لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کا یہ چہرہ بورا ایسا بنایا ہوا ہے کہ اس چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص کیسا ہے۔ یہ شریف آدمی ہے، یہ بھولا بالا ہے، یہ بدماش ہے، یہ ہیبیچول لیٹیگنٹ ہے، یہ بہت چلاک آدمی ہے۔ تو یہ چیزیں انسان وہ سامنے آتا ہے تو اس کو دیکھ کے کچھ آپ اپنے دماغ میں چیزیں فٹ کر لیتے ہیں۔ کچھ جو ہے وہ آپ 1-2 سوال 2-3 سوال کرتے ہیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس قسم کا بندہ ہے۔ تو آپ نے اس کے ذہن کے مطابق اس کو لے کر چلنا ہے۔ سوال جو ہے وہ اس طریقے سے کرنے کہ آپ نے وہ دیکھنا ہے کہ گواہ کون ہے، اس کی نفسیات کیا ہے۔ اب یہ کیس میرے خلاف، ججمنٹ، قانون میرے خلاف، دعویٰ اس طرح تو سرنڈر نہیں کر سکتے کہ جناب نہیں جی اب قانون آ گیا ہے تو دعویٰ اب میرا نہیں چل سکتا تو میں خارج کروا دوں یا اپنا دعویٰ واپس لے لوں۔ نہیں، آخری گیند تک کھیلنا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے جیت جائے۔ تو وہ آخری گیند کیا ہے؟ بندہ اتفاق سے وہ پرانا میرا کلائنٹ تھا، اس کا میں نے اس سے پہلے کوئی کیس کیا ہوا تھا، بزرگ آدمی تھا، شریف آدمی۔ اب میں اس پہ جرا کر رہا ہوں کہ پہلے تو ایڈمٹ کروا رہا نا کہ رشتے کہ یہ فلاں جو ہے وہ آپ کا جو دادا تھا وہ ان کا نانا تھا، جو میرے کلائنٹ ہیں، ہاں جی درست ہے، یہ آپ کی وہ فلاں اس کے 2 بیٹے تھے اور یہ آپ ایک بیٹے سے اور یہ ساری اولاد یہی ہے۔ یعنی یہ مس جینڈر نان جینڈر کا کل ایشو نہ آئے کہ جو فریق مقدمہ ہے وہ پراپر میں نے بنائے، یعنی پلینٹیف اور ڈیفینڈنٹ یہی ہے یا اور لوگ بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں جن کو میں نے پارٹی نہیں بنایا، تو پہلے وہ ایڈمٹ کر ہاں یہی ہے پلینٹیف اور ڈیفینڈنٹ۔ اس 1931 میں جو فوت ہوا ہے تو اس کا وارثان پلینٹیف اور ڈیفینڈنٹ یہ سارے یہی ہیں۔ اس میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے، نان جینڈر نہیں ہے کہ جس کو میں نے وہ امپلیٹ نہ کیا ہو، ورنہ آرڈر 1 وہ اپلیکیبل ہوگا اور اس سے بھی فارغ ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں اب میں نے دیکھا کہ قانون میں نے کہا میں قانون کی اس طرف کیوں جاؤں۔ میں اس سے پوچھنے لگا کہ بابا جی آپ ماشاءاللہ بارش آدمی ہیں، سفید داڑھی آپ کی، بزرگ آدمی ہے، نماز تو پڑھتے ہوں گے نا؟ ہاں جی بالکل نماز پڑھتا ہوں میں، قرآن پاک بھی آپ پڑھتے ہوں گے، پڑھا ہے قرآن پاک؟ جی بالکل جی، قرآن پاک بھی میں ماشاءاللہ جناب میں تلاوت کرتا ہوں۔ اچھا اب یہ جرا میں کر رہا ہوں والا کیس کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ نمازوں کا، قرآن کا، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، نہیں کرتا، بھائی اس کا اپنا فعل ہے۔ اور یہ دعویٰ جواب دعوے میں تو یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو میں یہ اس سے میں پوچھ رہا ہوں کہ وہ بندہ کس قسم کا اس کو دیکھ کے
اور میں نے ذہن میں ٹارگٹ کیا ہے، میرے ذہن میں کہ آخری سوال میں نے کیا کرنا ہے اس پہ، اور اس کے بعد میں نے جرا ختم کر دینی ہے. تو اس کو وہاں تک لے کر جانا ہے بند گلی میں جہاں سے وہ مڑ نہ سکے، کہ وہ جب وہاں بند گلی میں پہنچ جائے گا اور اس کو میں وہاں تک لے جاؤں گا تو پھر مجھے پتا ہے کہ پھر میں جو سوال کروں گا نا تو وہ مطلب کا جواب آئے گا، اور اس کے بعد جرا ختم. میں نے اس سے پوچھا یہ نمازی تلاوت یہ وہ قرآن پاک نے کہا بالکل جی نماز بھی پڑھتا ہوں قرآن پاک تلاوت. دیکھیں ترجمہ میں جب پڑھا ہوگا نا، آپ نے دیکھا ہوگا پڑھا بھی ہوگا قرآن پاک، جی بالکل پڑھا ہے. یہ سٹارٹ ہی قرآن پاک ہوتا ہے سورہ بقرہ سے. آپ نے سورہ بقرہ پڑھی ہوگی، اس کے بعد سورہ نساء ہے، سورہ نساء بھی آپ نے پڑھی ہوگی. جی جی بالکل پڑھی ہے جی. اب یہ ساری باتیں آ رہا ہے، جواب کیا آ رہا ہے؟ درست ہے درست ہے درست ہے درست ہے. یہی آ رہا ہے نا، انکار تو نہیں کر رہا ہوں کہ میں نماز نہیں پڑھتا، میں قرآن نہیں پڑھتا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے. اب یہ ہے کہ اچھا یہ قرآن پاک میں پڑھا تو یہ دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک واضح احکام بتائیں کہ مرحوم جو بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کا ترکہ کیسے تقسیم ہوگا. تو یہ بھی تو چیزیں بتائی گئی ہے نا. جی بالکل درست ہے. اب وہ ایویڈنس لکھی جا رہی ہے، درست ہے. اچھا یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ حصوں کا بھی تعین کر دے گا. ایک بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کے بیٹے کو کتنا حصہ ملے گا، بیوہ کو کتنا حصہ ملے گا، بیٹی کو کتنا. اب میں صرف بیٹی نہیں کہہ رہا کہ ہو سکتا ہے وہ الرٹ ہو جائے گا نا تو وہ فوراً ٹکا کے جواب دے گا جو میرے منہ پہ پڑے گا. یہ جرا کہتے ہیں کہ یہ جو کراس ایگزامینیشن ہے یہ دو دھاری تلوار ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں دو دھاری تلوار، کہ یہ آپ کا اپنا سوال جو ہے وہ آپ کے منہ پہ آ کر جواب پڑے، جو آپ کا اپنا کیس ہی فارغ ہو جائے، کیونکہ وہ آپ کا موقف سمجھا جاتا ہے. جو آپ سوال کریں جس کا وہ جواب دے رہا ہے وہ آپ کا موقف ہے. تو وہ آپ کا اپنا موقف آپ کے خلاف چلا جائے تو آپ اپنا بیڑا گرک کر رہے ہیں. ایک سوال سے آپ نے اپنے کیس کا ستیہ ناش کر دیا. تو یہ سوال بھی سوچ کے کرنا ہوتا ہے اور جواب بھی آپ کے ذہن میں ہو جائے کہ اس کا ایکسپیکٹڈ جواب کیا ہو سکتا ہے. اب وہ وہاں تک درست ہے درست ہے. سورہ میں یہ سورہ نساء میں بھی بیٹوں کا حصہ، بیٹیوں کا حصہ، بیوہ کا حصہ، اگر والدین زندہ ہے تو ان کا حصہ تعین کر دیا گیا. جی بالکل کر دیا گیا. میں نے کہا یہ جو اللہ تعالیٰ یہ جو قرآن پاک ہے یہ اللہ کی کتاب ہے. جی بالکل یہ اللہ کے احکام ہے اس کے اندر. میں نے کہا کوئی مسلمان اس سے روگردانی تو نہیں کر سکتا، وہ انکار تو نہیں کر سکتا یہ اللہ کے احکام. نہیں جی بالکل نہیں کر سکتا. اب یہ درست ہے درست ہے لکھا جا رہا ہے. تو یہ اللہ نے یہ جو کتاب ہے، ایک طرف یہ اللہ کی کتاب ہے جو ہمارا پوری دنیا کا کریچر ہے، اور دوسری طرف یہ کتابیں ہیں یہ جو رکھی ہوئی ہیں قانون کی. ایک طرف یہ دنیا کی کتابیں ہیں، ایک طرف اللہ کی کتاب ہے. تو یہ اللہ کی کتاب جو ہے یہ ہیوی ہوگی نا ان کتابوں پہ. ہاں بالکل درست ہے. اب اس کے مطابق اگر یہ دونوں کا موازنہ کیا جائے، ایک طرف دنیا کا قانون اور ایک طرف اللہ کا قانون ہو، تو مسلمان کس کے قانون کو مانے گا؟ جی نیچرلی جی اللہ کے قانون کو مانے گا. تو یہ اس کے اندر جو کچھ لکھا گیا ہے اس کو آپ تو نہیں کہہ سکتے نا غلط ہے. آپ مسلمان ہیں جی بالکل جی یہ سب کچھ جو اس کے اندر لکھا گیا وہ منوان ہم تسلیم کرتے ہیں. اچھا اس میں بیٹیوں کا حصے کا تعین کر دیا گیا ہے نا کہ بھائی اگر باپ مر جائے، بیٹا نہ ہو تو بیٹی کو کتنا ملے گا، اگر بیٹے ہو تو بیٹی کو پھر کتنا ملے گا. یہ حصے جی بالکل کر دیا. میں نے کہا یہ تو آپ کہہ چکے ہیں نا کہ یہ جو ان کی والدہ تھی پلیٹفس کی یہ اس کی بیٹی تھی، تو پھر اگر اس بیٹی کو حصہ مل جائے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، تو اللہ اگر کہہ رہا ہے سب وہ بتا رہا ہے تو آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا نا. آپ تو منکر نہیں ہو سکتے، آپ تو گناہ گار نہیں ہو سکتے. آپ نیک آدمی ہیں، شریف آدمی ہیں، ٹھیک ہے. اب میں اس کو بھی پھونک دے رہا ہوں، اس کو انکریج کر رہا ہوں کہ آپ جیسے بارش آدمی، شریف آدمی، پڑھے لکھے آدمی، ماشاءاللہ دیندار آدمی بھی ہے، تو آپ تو انکار نہیں کر سکتے نا کہ اللہ کے قانون کے نفی. تو یہ اگر بیٹی کو حصہ مل جائے تو آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں. اب یہ آخری سوال. اب وہ بندہ پریشان. میں نے کہا کیا بابا جی کس چکر میں؟ سیدھا سا سوال ہے، انیتھر آپ انکار تو نہیں کر سکتے ورنہ تو آپ یہ تو دائرہ اسلام سے بندہ خارج ہو جاتا ہے. تو اچھا وہ خاموش. میں نے کہا لکھ دے جی یہ انکار نہیں کر رہے کہ درست ہے کہ اگر بیٹی کو حصہ دے دیا جائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. ہاں میں نے کہا بس اگلا سوال میں نہیں کرتا.
کہ یہ نہ ہو کہ پچھلا بھی فارغ ہو جائے اور سوال کر کے. اب آخری سوال پہ اس کے بعد میں نے کہا جی اس پہ اب کوئی اور آرگومنٹس کی ضرورت ہے, یہ خود مان رہا ہے میرے دعوے کو. میں یہی کہتا ہوں کہ یہ ہماری ماں جو میرے نانا کی بیٹی تھی اس کو محروم کیا گیا اور 2 بیٹوں کے حق میں یہ ٹرانسفر کی گئی ہے تو بیٹی کو حصے سے محروم کیا گیا ہے. تو یہ خود مان رہا ہے کہ اگر اس بیٹی کو حصہ دے دیا جائے مجھے کوئی اعتراض نہیں. دعویٰ ڈگری اب قانون میرے خلاف ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ وکالت میں یہ اس کے لیے میں ایک ایوریج آدمی بھی بہت آگے جا سکتا ہے کہ اگر وہ وکالت کے گر سیکھ لے. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ گر یہ بھی ہے کہ آپ کا بیہیویئر, آپ کا کنڈکٹ ٹورڈز کورٹ ہمبل ہونا چاہیے. اب وہ ہمبلنس جب آپ شو کریں گے کورٹ کے سامنے تو ریلیف بھی آپ کو ملے گا. ایک طرف ایک وکیل آتا ہے وہ بدتمیزی کرتا ہے, وہ ریڈر کو جھاڑ رہا ہے, وہ عدالت کے ساتھ بھی بدتمیزی کرتا ہے. اب وہ جج بھی تو انسان ہے, تو جج جو ہے وہ بول نہیں سکتے. وہ جس طرح وکیل چڑھائی کرتے ہیں اس طرح وہ نہیں کہہ سکتے. وہ وکیلوں کو جواب نہیں دے سکتے کہ ان کی زبان بند ہوتی ہے, ان کا کام خاموشی سے سننا ہوتا ہے. لیکن وہ بولتے ہیں اور بولتے ہیں تھرو ججمنٹس بولتے ہیں, اپنے فیصلوں کے ذریعے بولتے ہیں. اب جس کلائنٹ کا, جس وکیل کا کنڈکٹ ٹورڈز کورٹ اچھا ہے تو وہ کورٹ کی ڈسکریشن اس کی فیور میں جائے گی اور اس کے حق میں فیصلہ کرے گی. جو بدتمیز ہوگا, جو کورٹ کے کنڈکٹ اور کورٹ کے ڈیکورم کا خیال نہیں رکھے گا, تو نیچرلی وہ جج دیکھتا ہے کہ اچھا یہ فلاں وکیل ہے, دوسری طرف سے بڑا ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے خلاف ہی فیصلہ کرنا ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ ہمیشہ وہ کہتے ہیں جھکنے والوں نے رفتیں پائی اور ہم خود ہی کو بلند کرتے رہے. تو یہ جھکنے والے رفتیں پاتے ہیں. جھکنے سے کہ یعنی آپ استاد ہیں, آپ کے والدین ہیں, آپ کورٹ میں پیش ہو رہے ہیں. یہ نہیں آتا کہ آپ بہت بڑے فن خان ہیں. یہ ہمبلنس یا آپ کا کنڈکٹ یا آپ کا کریکٹر یہ بولتا ہے پبلکلی. اور یہ دیکھیں کہ آپ نے سیکشن 151 سی پی سی پڑھی ہے, انہیرنٹ پاور آف دی کورٹ. اب انہیرنٹ جورسڈکشن جو اس کی ہے کورٹ کی, کہ آپ کا کیس بنتا ہے, آپ کی سٹے اپلیکیشن ہے آپ کی, اب سٹے آپ کا نہیں بنتا, آپ کا پراما فیشی کیس اسٹیبلش نہیں ہوتا, لیکن کورٹ آپ کے کنڈکٹ کو دیکھتی ہے تو وہ آپ کے حق میں ڈسکریشن استعمال کرتی ہے. آپ کا 100% کیس پراما فیشی بنتا ہے, آپ کا سٹے کنفرم ہونا چاہیے, لیکن آپ کا کنڈکٹ اگر پراپر نہیں ہے تو اب وہاں کورٹ کی جو ڈسکریشن ہے وہ آپ کے خلاف استعمال ہو. تو یہ چیزیں. اور تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کورٹ میں جائیں کیس کرنے کے لیے تو کامیاب وکیل وہی ہے جو کورٹ کے موڈ اور مائنڈ کو دیکھ کر بات کرے. آپ نے جس جج سے ریلیف دینا ہے تو اس جج کی سائیکی آپ کو پتا ہونی چاہیے. اس جج کا آج موڈ کیسا ہے, اس کے موڈ کو دیکھ کے آپ نے بات کرنی ہے. اس کا پریویس مائنڈ کیا, آپ نے مختلف فیصلے اس کے پڑھے, اس کا مائنڈ پتا چل جاتا ہے ججمنٹس کے ذریعے کہ یہ کس قسم کا بندہ ہے, کون سی بات کی جائے تو یہ پسند کرتا ہے, کون سی بات کی جائے تو یہ ناپسند کرتا ہے. اب صبح کلائنٹ آیا, اس نے آپ کو کہا جی جناب ملک صاحب, جوئی صاحب, یہ سٹے خارج کروا دیں جی کہ وہ میرے فلاں یہ کام رکا ہوا ہے جناب, اس سٹے سے مجھے بڑا نقصان ہو رہا ہے. آج جناب بحث کریں, میرا سٹے آج ختم کرائیں اسی طریقے سے. اچھا وہ اب آپ پوری تیاری کے ساتھ فائلیں شائلیں لے کر ججمنٹس لے کر جا رہے ہیں, کورٹ میں پیش ہو گئے. کورٹ میں جب آپ جاتے ہیں تو آگے آپ دیکھتے ہیں مختلف جو کیسز کال ہو رہے ہیں, آپ کا کیس بعد میں ہے, تو آپ کو جج کا بیہیویئر پتہ چل جائے گا جو وہ وکیل کے ساتھ اپنے عدالتی عملے کے ساتھ کر رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جج صاحب کا موڈ ٹھیک نہیں ہے, غصے میں, ریڈر کو جھاڑ رہے ہیں, ٹائپسٹ کو جھاڑ رہے ہیں, نائب کورٹ کو غصہ کر رہے ہیں,
فائلیں اٹھا اٹھا کے پھینک رہے ہیں، فائل پڑھنے کا ان کا دل نہیں کر رہا، لگتا ہے کہ گھر سے آج ناشتہ نہیں ملا، لگتا ہے آج بیوی سے لڑ کے آئے ہیں، تو یہاں کیس بچا لیں اپنا، آج بحث نہ کریں۔ اب جج صاحب کلائنٹ کا تو آپ اس کو تو نہیں پتا، یہ چیزیں آپ نے دیکھنی اسیس کرنی ہوتی ہیں، کلائنٹ کا پریشر ہے جی بحث کریں ہم، تو آپ جاتے ہیں، آپ سے پہلے ایک وکیل صاحب ہیں وہ بھی زور دے رہے ہیں بحث کریں، وہ جج صاحب کہہ رہے ہیں جی وکیل صاحب آج تاریخ لے لیں نیکسٹ ڈیٹ پہ، آپ کہتے ہیں نہیں سر بہت ارجنٹ میٹر ہے جناب، نہیں بس، جب آپ زور دیں گے وہ انکار نہیں کرے گا، وہ کہتا ہے ریڈر کو اچھا 2000 ان کی فائل کرو بحث۔ اب بتائیں جو آپ اس کے موڈ کے خلاف جا رہے ہیں وہ بحث سننے کے لیے آج اس موڈ میں نہیں ہے، تو آپ کے حق میں فیصلہ دے گا، آپ نے وہ اس کا موڈ خراب کر دیا۔ تو آپ کا کیس اگر بعد میں ہے تو آپ جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں سر وہ اس میں آرگومنٹس تھے لیکن دیکھ لیں جناب جب ایزی ہو، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسی ایمرجنسی نہیں ہے جناب، وہ روٹین میں آپ دیکھ لیں جناب، جس دن بحث سننا چاہیں تو میں حاضر ہوں جناب، ٹھیک ہے۔ اب آپ کورٹ کے موڈ کو دیکھ کر بات کریں ایڈجرمنٹ، وہ بھی خوش ہے ایڈجرمنٹ نہیں چلے یہ تو ٹل گیا نا جان چھوٹی، جب آپ نے اس کے موڈ اور مائنڈ کو دیکھ کے بات کی تو آپ نے اس کے ذہن پہ ایک جگہ بنا لی، نیکسٹ ٹائم جب آپ اس کے پاس پیش ہوں گے تو وہ آپ کا کیس نہیں بھی بنتا، وہ آپ کو ریلیف دے گا کہ آپ نے کورٹ کے ساتھ تعاون کیا۔ یہ آپ یاد رکھیں کہ وہ جج کرپٹ ہے، وہ نالائق ہے، وہ آپ بالکل اس کو پسند نہیں کرتے، لیکن چونکہ وہ ایک جوڈیشل آفیسر ہے اور آپ نے اس سے ریلیف لینا ہے، تو ریلیف لینے کے لیے آپ نے لڑائی نہیں کرنی ہے، آپ نے جو پلیڈنگ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے، جو آپ کی فائل ہے اس کو سامنے، کیس کو سامنے رکھتے ہوئے اور لا کو سامنے رکھتے ہوئے کیس پلیڈ کرنا ہے، اور اس طریقے سے موڈ اور مائنڈ کو بھی دیکھ کے آپ اس کے ذہن کے ساتھ چلیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے خلاف فیصلہ ہو، اکا دکا فیصلے ہو جاتے ہیں لیکن زیادہ تر فیصلے جو ہے وہ آپ کے حق میں ہوں گے۔ تو اس طرح یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو نفسیاتی یا وکالت میں گر والی۔ دوسرا آپ کی پنکچولیٹی، یہ جو آپ آ رہے ہیں، ابھی آ رہا ہے، کوئی 1 گھنٹہ لیٹ آ رہا ہے، کوئی آدھا گھنٹہ لیٹ آ رہا ہے، وکالت میں پنکچولیٹی اور ان ٹائم آپ نے کورٹ میں آنا ہے، آپ نے ایک دن بھی چھٹی نہیں کرنی ہے، اور ریگولر جب آپ آئیں گے تو کورٹ کو ریگولر آپ اسسٹ کریں گے، جب بھی کال ہوئے آپ کورٹ میں پیش ہوتے ہیں تو اس سے آپ کی وکالت اور زیادہ آگے بڑھے گی، آپ کامیاب وکیل ہوں گے۔ لیکن جب آپ نے انیشل سٹیج سے ہی 8:30 بجے کورٹ ہے اور 9:30 بجے آ رہے ہیں تو پھر آپ زندگی میں اس پروفیشن میں کامیاب، کسی بھی اس پروفیشن میں کیا کسی بھی پروفیشن میں کامیاب نہیں ہو گے۔ آپ ایک دکان بھی کھول لیں تو دکان بھی آپ کو صبح نماز کے بعد 6 بجے آپ کو دکان کھولنی پڑے گی۔ اگر آپ 6 بجے دکان نہیں کھولیں گے اور آپ کا ایک بندہ گاہک آتا ہے، وہ دیکھتا ہے دکان بند ہے، دوسری دن آتا ہے یا 2-4 دن کا پھر آتا ہے، پھر دیکھتا ہے دکان بند ہے، تو وہ ساتھ والی دکان پہ چلا جائے گا، وہ اس سے سودا لے گا، پھر وہ اس کا گاہک بن جائے گا، وہ آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ تو دکان کھلی ہونی چاہیے، کام ہو یا نہ ہو، آپ کے پاس ایک بھی کیس نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ ٹائم پہ آئیں، یہ ہوائی روزی ہے، اور کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ کسی کو بھیج سکتا ہے، وہ بھی دیکھتا ہے آپ کے کنڈکٹ کو کہ اس نے اتنا چلا کاٹ لیا ہے، اس کی چلا کشی ہو گئی ہے۔ اب یہ اس سورۃ جمعہ کے مطابق پورا اترتا ہے کہ وہ جمعہ کی نماز پڑھ کے پھر نکل سو نہ جاؤ، پھر رزق کی تلاش میں اللہ کی زمین پر پھیل جاؤ، فانتشروا فی الارض، اور کس کے لیے؟ وذروا البیع، رزق کی تلاش میں۔ تو پھر وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن یہ جو کہتے ہیں چھپر پھاڑ کے دے، وہ آج تک کسی کا چھپر نہیں پھٹا آج تک، اور اب تو ویسے لنٹر سیمنٹ اور زیادہ مضبوط ہو گئے، تو یہ چھپر نہیں پھٹتے جب تک کہ آپ محنت نہیں کریں، اور پھر محنت کرنے والا تو اللہ کا دوست ہوتا ہے، الکاسب و حبیب اللہ، محنت کرنے والا، کمائی کا حدیث مبارکہ ہے کہ محنت کرنے والا، کام کرنے والا اللہ کا پسندیدہ دوست ہے، الکاسب و حبیب اللہ۔ تو یہ
آپ کی جتنا آپ کام کریں گے اتنا ہی آپ کو وہ نوازے گا. کسی شخص کو اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ سزا اس کے جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو وہ آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، لیکن آپ خود تکلیف مانگتے ہیں تو پھر وہ کیا کر سکتا ہے؟ تو اس کی بھی تو ڈسکریشن ہے. ایک سول جج کی 151 میں اتنی بڑی انہیرنٹ پاورز ہیں، تو وہ خالق کائنات جس نے پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے وہ اور پال رہا ہے ہمیں، باوجود اس کے کہ ہم اس کے منکر ہیں، باوجود اس کے کہ ہم اس کے تمام احکامات کی کھلے عام خلاف ورزی کرتے ہیں. یہ آپ ایک بیٹا جو ہے وہ باپ کے سامنے کر کے دکھائے نا، ایک دفعہ وہ خلاف ورزی کرے گا، دوسری دفعہ کرے گا وہ گھر سے باہر نکال دے گا. لیکن یہاں وہ کہتا ہے کہ نماز پڑھو، کہتے نہیں پڑھتے، جو کرنا ہے کر لو. سن بھی رہے، بلا رہے حی علی الفلاح، آؤ بلا گا حی علی الصلاح، نہیں پڑھ رہے، ہم نہیں پڑھتے، جاؤ جو کرنا ہے کر لو. وہ کہتا ہے یہ شراب مت پیو، ہم پیئیں گے، دھڑلے سے پیئیں گے. اب دیکھیں نا یہ کتنے خرافات ہم کرتے ہیں. ہر روز ہم احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں. پڑوسی کا بتایا نہیں، اسی کے آگے کوڑا پھینکیں گے، اس کے گیٹ کے آگے، ہم نہیں مانتے. تو یہ چیزیں اس کے باوجود وہ پھر بھی کہتا ہے اس کو رزق بھی دو، اس کو اچھا کھانا بھی دو، اس کے رہنے کا بندوبست کرو، اس کی تعلیم کا بندوبست کرو، اس کی شادی کا بندوبست کرو، اس کے بچوں کا، یہ ساری پھر بھی وہ کرتا ہے نا. تو ایک طرف وہ ہے، وہی تو ایک عام انسان ہے اور جس کو 151 کی پاورز ہیں، تو وہ اپنی انہیرنٹ پاور استعمال کر کے تو یہ ریلیف آپ کو دے سکتا ہے. تو یہ توقع کرنی چاہیے کہ وہاں تو خیر زیادہ ریلیف مل سکتا ہے. تو اس طرح یہ جو میں نے آپ کو بتایا کراس ایگزامینیشن، یہ آپ نے موقع محل کے مطابق گواہ کو دے کر اور پھر اپنا کیس بھی سامنے رکھنا ہے کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے. اونس جو ایشو فریم ہوا ہے اس کا اونس آپ پہ ہے، کس قسم کا ایشو اونس جو ہے آپ پہ ہے اور کیا ایویڈنس آپ نے دینی ہے، تو اس کے مطابق آپ نے ایویڈنس کروانی ہے. اور اس میں ایک چیز جو ہے وہ کچھ انیشل سے، چونکہ آپ کی ابھی انیشل سٹیج ہے، تو آپ کے پاس جب بھی کلائنٹ آئے اور آپ کو وہ بریف دیتا ہے تو آپ نے اس کی کہانی، وہ کہانی بیان کر رہا ہے، وہ آپ کو ڈاکومنٹس دے رہا ہے، آپ اس کی پوری بات سنیں. حالانکہ وہ آپ کو ڈاکومنٹ، آپ نے 1 منٹ میں ڈاکومنٹ دیکھ لیا، آپ طے تک پہنچ گئے، لیکن اس کے باوجود آپ اس کی کہانی سنیں. وہ ٹھیک ہے آپ کا ٹائم ضائع کر رہا ہے، لیکن اس کی تسلی ہو جائے گی کہ یار میرے وکیل نے میری بات سنی ہے، غور کیا. حالانکہ وہ آپ کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، اس کی بات جو ہے نا وہ ایسے ہی ادھر ادھر کی کہانیاں کر رہا ہے، لیکن اس کی تسلی کے لیے. دیکھیں ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ ڈاکٹر کو بتاتے ہیں میں جیسے رات کو کیا گلا خراب ہے، پتہ نہیں ٹھنڈا پانی پی لیا ہوگا لیکن وہ گڑبڑ کر رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. اس نے اب وہ ڈاکٹر نے اس میں 10-15 منٹ مجھ سے گپ شپ لگاتا رہا ہے، کیسے ہوتا ہے، کھانسی ہوتی ہے نہیں ہوتی، یہ ہے کتنے عرصے سے ہے، کب پہلے بھی کبھی. اب وہ میری تسلی ہو رہی ہے کہ میں نے ڈاکٹر کو پورا بتایا، ورنہ تو وہ گلا خراب ہے، اس نے 1 منٹ میں نسخہ لکھنا تھا، یہ میڈیسن میڈیکل اسٹور سے لے لوں گا. یار اس نے دیکھا ہی نہیں ہے، میرا گلا چیک نہیں کیا، تو یہ ہے تو وہ میں دوائی شاید نہ استعمال کروں گی، اس لیے کہ مجھے اس ڈاکٹر پہ اعتماد نہیں رہا. یہ میرے نفسیاتی سوچ ہے کہ اس نے مجھے دیں. اب وہ گلا میرا خراب ہے، وہ میرا بلڈ پریشر چیک کر رہا ہے، وہ یعنی وہ سارا بی پی چیک کر رہا ہے. میں بتا بھی رہا ہوں کہ بالکل ٹھیک ہوئے، لیکن اس کے باوجود وہ چیک کر رہا ہے احتیاطاً. پھر وہ چیک کر کے مجھے کہتے ہیں ہاں نہیں آپ کا بی پی ٹھیک ہے، آپ کا یہ یعنی ساری وہ کیا ہے، یعنی وہ تسلی دے رہا ہے مجھے، اور میری جو ہے اس پہ اعتماد بڑھ رہا ہے کہ آئندہ بھی میں جاؤں تو میری یہ کوشش ہو کہ یہی جو ہے نا وہ ڈاکٹر ہو. تو اس طریقے سے یہ جو آپ کے مختلف جو ٹرائلز ہیں، اب ٹرائل کے حوالے سے چند چیزیں، چونکہ قائد صاحب کا بھی ابھی لیکچر ہونا ہے، تو
یہ جو آپ کا ایویڈنس ایکٹ ہے اور قانون شہادت آرڈر، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے اندر پروویژنس دی گئی ہیں کہ جس میں آپ نے وہ ٹرائل آگے کرنا ہوتا ہے. ایویڈنس اس کا میں نے ذکر کیا کہ جب شہادت ہے، پلینٹف ہے، ڈیفینڈنٹ ہے، آپ جو بھی آپ کے جو ایویڈنس آئی ہے، ایک تو یہ ہے اورل ایویڈنس اور ایک ہے ڈاکومنٹری ایویڈنس، اور پھر ان میں سے ایک ہوتی ہے ڈائریکٹ ایویڈنس. ڈائریکٹ ایویڈنس جو آپ کورٹ میں گواہ پیش کرتے ہیں، اور پھر جو پرائمری ایویڈنس ہوتی ہے، یہ پرائمری ایویڈنس ڈاکومنٹ ہوتے ہیں، جو آپ ڈاکومنٹری پروف آپ پیش کرتے ہیں. اب ایک طرف ڈاکومنٹ ہے اور ایک طرف 5 گواہ پیش کیے گئے زبانی جنہوں نے شہادت دی ہے. اب وہ جو اورل ایویڈنس ہے اس پہ یہ ڈاکومنٹری ایویڈنس پریویل کرے گی. ان 5 گواہوں کی شہادتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ایک طرف سے 5 یا 10 گواہ آپ کے خلاف پیش کیے گئے، دوسری طرف سے آپ ایک ڈاکومنٹ پیش کر رہے ہیں، تو یہ ڈاکومنٹ ول پریفر اوور اورل ایویڈنس. یہ ہے آپ کی، اور یہ آپ کا قانون شہادت آرڈر کی سیکشن آرٹیکل 71 اور 73 ہے. اور اگر یہ پرائمری ایویڈنس یا ڈائریکٹ ایویڈنس آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر سیکنڈری ایویڈنس ہوتی ہے. اب سیکنڈری ایویڈنس یہ ہے کہ بس آپ کے پاس فوٹو کاپی ہے، وہ ایگزیبٹ نہیں ہو سکتی. یہ ایگزیبٹ جو ہے، یہ آرڈر 13 میں وہ پروسیجر دیا ہوا ہے. یہ جو آپ لکھتے ہیں نا کہ ڈاکومنٹ ایگزیبٹ کرا، اگر آپ پلینٹف ہیں تو وہ آپ ریڈ پین سے ایگزیبٹ P1 ایگزیبٹ P2 کوڈ کا نام لکھتے ہیں، سول جج فلاں یا سینئر سول جج، ڈیٹ بھی لکھتے ہیں. یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ آرڈر 13 کے اندر یہ پروویژن موجود ہے. یہ آرڈر 13 کا رول 3 اور CPC کا 3 اور 4 میں دیا ہوا ہے کہ یہ آپ کس طریقے سے وہ ڈاکومنٹ ایگزیبٹ کرائیں گے. اب فوٹو کاپی ہے، وہ ایگزیبٹ نہیں ہو سکتی. اب اس کے لیے پھر سیکنڈری ایویڈنس ریکوائرڈ ہے. اس کے لیے پھر آپ کورٹ کو اپلائی کریں گے کہ یہ جو فوٹو کاپی ہے، یہ اوریجنل جو ہے یہ ڈیفینڈنٹ کے پوزیشن میں ہے. اس لیے اس کو پھر نوٹس ٹو پروڈیوس ڈاکومنٹ آپ دیں گے. اگر وہ آرڈر 12 میں بھی اس کی پروویژن موجود ہے اور آرڈر 18 کے اندر بھی یہ پروویژن موجود ہے کہ آپ نوٹس ٹو پروڈیوس ڈاکومنٹ دیں گے. آرڈر 12 میں بھی یہ چیز ہے. تو اس کے علاوہ یہ آپ کا قانون شہادت آرڈر بھی کرے. سیکنڈ ہے یہ کہ جس میں ایک تو یہ ہے کہ پبلک ڈاکومنٹ اور پرائیویٹ ڈاکومنٹ، ٹھیک ہے. وہ سارے ڈاکومنٹ جو آرٹیکل 84 اور 85 جو ہے نا وہ آپ دیکھ لیجئے گا. 85 جو پبلک ڈاکومنٹس کے حوالے سے ہے اور اس کے اندر ڈیفائن کیے گئے ہیں کہ پبلک ڈاکومنٹس کیا ہوتے ہیں. اس کے علاوہ پھر اگلا آرٹیکل جو ہے نا 86 یہ کہتا ہے کہ باقی سارے کے سارے جو ہے وہ پبلک ڈاکومنٹس کی ڈیفینیشن میں نہیں آتے، وہ پرائیویٹ ڈاکومنٹ. اور پرائیویٹ ڈاکومنٹ کو پروو کرنے کا پروسیجر بھی یہ ہے کہ آتھر آف دی ڈاکومنٹ جو ہے وہ پیش ہو، یا کسی ڈپارٹمنٹ کا ہے تو وہ آپ ڈپارٹمنٹ سے گواہ طلب کروائیں گے اور اس کے ذریعے جو ہے وہ پیش کریں گے. یا اگر جو سرٹیفائڈ کاپیز ہیں وہ کاپیز بھی جو ہے وہ آپ پیش کر سکتے ہیں، وہ اس میں پبلک ڈاکومنٹ کے زمرے میں آتی ہے. اس طرح پھر آگے آرٹیکل 102 میں ہے وہ ایکسکلوڈ کر دی جاتی ہے اورل ایویڈنس اگر ایک طرف ڈاکومنٹ جو ہے وہ آرٹیکل 117 اور 118 جو قانون شہادت آرڈر، یہ برڈن آف پروف ہے. اور برڈن آف پروف جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایشوز جب آرڈر 14 کے تحت فریم کیے جاتے ہیں تو برڈن آف پروف وہاں وہ بتا دیا جاتا ہے اونرس آف پروف آن پلینٹ OPP ہے یا OPD ہے. تو آپ اگر ڈیفینڈنٹ ہیں یا پلینٹف ہے تو یہ ایشو جو OPP ہے یا OPD ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے ایویڈنس بھی کروانی ہے. اب ایویڈنس جو ہے وہ آپ کروائیں گے. یہ یاد رکھیں کہ آپ کے سامنے جو بھی کیس آتا ہے تو آپ نے لا کو سامنے رکھنا ہے. اور اکثر یہ جو ہمارا پروفیشن ہے، باہر جو پبلکلی جو ایک فضا بنی ہوئی ہے کہ وکیل جھوٹ بولتے ہیں. اب یہ سوال میرے ذہن میں بھی آیا تھا جب نئے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے لا کر کے جب سینئر کے ساتھ جوائن کیا تو برادری والے بھی پوچھتے تھے، رشتہ دار بھی. اور ایک تو فوجی آدمی تھا، وہ میں گیا گاؤں میں تو وہ ریٹائرڈ صوبیدار صاحب وہ کہتے ہیں ہاں جی وکیل صاحب جھوٹ شوٹ چل رہا ہے، وکالت ٹھیک چل رہی ہے. مجھے بڑی کوفت ہوئی ہے کہ یہ کہہ رہے ہم جھوٹ بولتے. جب میں اپنے سینئر سے ڈسکس کرتا تھا کہ میں کہیں ایسے پروفیشن میں نہ چلوں جس کی ساری کمائی حرام ہو اور ساری زندگی میں حرام کھاتا رہوں.
تو وہ مجھے سمجھاتے، اور اس کے بعد جب فیلڈ میں جب میں نے خود وہ کام کیا تو پھر پتا چلا کہ یہ وکیل جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے آپ وکیل جھوٹ بولے۔ مثلا یہ پچھلے یہ 2 ہفتے پہلے میں ایک ایئرپورٹ میں کیس کر رہا تھا، میں نے اب چیلنج کیا ایک سیل کو کہ یہ پراپرٹی میں نے سیل آؤٹ کی ہے دوسری بندے کی، اس کے حق میں رجسٹری ہو گئی، انتقال ہو گیا، اس کے نام پہ ٹرانسفر ہو گئی، میں نے سوٹ فائل کیا کہ اس کو کینسل کیا جائے جو میں نے بیچی ہے اس کو۔ اب بندہ میرے پاس آتا ہے، میں جج صاحب کو بھی یہ کہہ رہا ہوں، یہ بندہ میرے پاس آیا اور مجھے کہتا ہے یہ ڈاکومنٹ چیلنج کرنا ہے، تو میں نے اس سے پوچھا تم نے زمین بیچی ہے؟ نے کہا ہاں میں نے بیچی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے قبضہ دے دیا؟ کہتا ہاں میں نے قبضہ بھی دے دیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ ڈاکومنٹ آپ نے اس پہ سائن آپ نے کیے، انگوٹھا بھی لگایا؟ کہتا ہاں میں نے سائن انگوٹھا کیا ہے۔ میں سے پوچھا یہ جو 2 مارجنل وٹنسز ہیں یہ بھی موجود تھے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ بھی موجود تھے، میرے جاننے والے، یہ بھی پیش ہوئے تھے سب رجسٹرار کے پاس، انڈورسمنٹ کی ہے اس نے۔ اب یہ ساری باتیں، یہ انگوٹھا بھی آپ کا مانا ہاں یہ میرے، یہ ساری چیزیں ماننے کے باوجود پھر میں اس ڈاکومنٹ کو کیوں چیلنج کر رہا ہوں؟ وہ اس وجہ سے کہ اس کے اندر میں نے دیکھا ایک انگریڈینٹ میں سے گئے، سیل کنسیڈریشن نہیں تھی۔ وہ کہتا ہے جی پیسے نہیں دیے، تعلق تھا، پڑوسی تھا یا رشتہ دار تھا، تو ان کا بیان دے دیں تو باہر جا کر یا ہوٹل میں بیٹھیں گے چائے پئیں گے تو وہاں زیادہ ہیں پیسے، یا گاڑی میں پڑے ہوئے دے دیں گے یا گھر جا کر دے دیں گے۔ اب اعتماد کی یہ تو انٹرنیشنلی بھی جتنے بھی معاہدے ہوتے ہیں تو اعتماد پہ ہوتے ہیں نا۔ آپ کے ملک کے اندر مارشل لا کیا جاتا ہے تو آرمی کے ساتھ کیوں نہیں ڈیل کرتے؟ وہ سول گورنمنٹ کے ساتھ ڈیل کرتا ہے کہ یہ پبلک کے نمائندے۔ تو یہ اعتماد کی بات ہوتی ہے کہ کس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ میں نے اعتماد کیا، میں نے زمین اس کے نام پہ ٹرانسفر کرا دی، لیکن اس نے پیسے نہیں دیے۔ اب فوراً میرے ذہن میں آ گیا سیکشن 54 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ، جس میں سیل کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ اس میں یہ انگریڈینٹس ہیں، اس میں اگر ایک بھی اگر فلفل نہیں ہوتا تو وہ سیل کی ڈیفینیشن میں وہ نہیں فائل کرتا، اس لیے وہ سیل کینسل ہوگی۔ اب اس کو سامنے رکھتے پھر میں ججمنٹس ریفر کر رہا ہوں، بتائیں کہاں میں نے جھوٹ بولا؟ میں تو سچ بول کے وہ دعویٰ ڈگری ہو گیا۔ ایک بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے جی کہ یہ گفٹ کر دیا ہے ابا جی نے، ابا جی فوت ہو گئے اور یہ ہمارے چھوٹے بھائی کے نام پہ انہوں نے یہ پراپرٹی ہبہ کر دی ہے گھر۔ تو ہمارے ذہن میں جھوٹ نہیں ہوگا، ہمارے ذہن میں یہ ہوگا، وہ ڈاکومنٹس دیکھیں گے اور 2-3 سوال اس سے پوچھ لیں، چونکہ ہمارے ذہن میں ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کے اندر ایک پورا چیپٹر دیا گیا گفٹ کا۔ میرے ذہن میں محمدن لا بھی ہے کہ جہاں یہ بتایا گیا there are 3 essential ingredients for a valid gift. Number 1, declaration by the donor. Number 2, acceptance by the donee expressly or impliedly. Number 3, physical delivery of possession. یہ 3 انگریڈینٹس میں نے دیکھنے ہیں، اگر یہ تینوں فلفل کرتے ہیں دعویٰ ڈگری ہوگا۔ میں کہتا ہوں بالکل آپ کا کیس بنتا ہے، اور اسی چیز کو میں نے دعوے کے اندر لکھنا ہے کہ یہ اس نے اپنی آزاد مرضی سے وہ ہبہ کیا یا گفٹ کیا ہے پراپرٹی، اور وہ کمپیٹنٹ ایک بھی ہے، کمپیٹنٹ پرسن ہونا چاہیے۔ تو وہ کمپیٹنٹ پرسن تھا۔ اگر کمپیٹنٹ پرسن نہیں ہے، ان ساؤنڈ مائنڈ ہے، لونیٹک ہے، میڈ ہے، جو بھی ہے، یا مائنر ہے، تو وہ تو نہیں وہ کر سکتا۔ تو اس کے لیے تو آرڈر 32 کا آپ کا رول 1 ہے، رول 2 اگر آپ پڑھیں تو وہ لا یہ کہتا ہے کہ that suit must be taken off from the file۔ یہ میں کورٹ میں کیس وہ بحث کر رہا تھا تو میں نے وہ ورڈنگ پڑھ کے میں نے کہا جی کہ یہ لا یہ کہتا ہے، یہ سیکشن یہ کہتی ہے کہ ایسے دعوے کو اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے۔ یہ اس کی میں آسان الفاظ میں تشریح کر رہا ہوں یا اس کی ترجمہ کر رہا ہوں۔ that suit must be taken off from the file۔ اور اگر ریٹن سٹیٹمنٹ ہے تو that written statement must be taken off from the file، یعنی فائل سے اٹھا کر باہر پھینک دے اس کو، اور یہ سمجھا جائے گا اس کا کوئی موقف ہی نہیں آیا ہے۔ تو یہ چیزیں اب یہ اگر 3 انگریڈینٹ میں سامنے رکھ کے دعوے کے اندر بھی لکھوں گا، ایویڈنس بھی اس پہ کرواؤں گا، تو آپ بتائیں کہ دعویٰ ڈگری ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کہاں میں نے جھوٹ بولا ہے؟ ہم وکیل ایک لفظ بھی اپنے پاس سے نہ لکھ سکتے ہیں، نہ ہم جھوٹ بول سکتے ہیں۔ ہم ڈاکومنٹس دیکھتے ہیں اور لاگ دیکھتے ہیں، اور اس کے مطابق جو ہے وہ ہم اس کیس کو آگے پلیڈ کرتے ہیں۔ تو اگر آپ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہو کہ چونکہ ٹائم کم ہے
یہ کسی وقت میں اور وہ رکھوں گا لیکچر جو آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ چونکہ شارٹ چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، کوئی موقع ملا تو میں آپ کو یہ اتنی پروویژن موجود ہے کہ دعویٰ خارج کرنے کے کون کون سے طریقے ہیں، 101 پروویژن میں آپ کو یہاں سے نکال کے دوں گا، 101 پروویژن ہے دعویٰ خارج کریں، یہ نہ کریں دعویٰ خارج، یہ نہ کریں، سیکشن 9 کی وہ فلفل نہیں کرتا دعویٰ خارج، 10 کی نہیں کرتا خارج، 11 کی نہیں کرتا خارج، 12(1) کی نہیں کرتا خارج، آرڈر 9 رول 2 کی یہ نہیں کرتا خارج، رول 3 کے تحت دعویٰ خارج، آرڈر 23 رول 1 کے تحت دعویٰ خارج، رول 2 کے 3 کے تحت دعویٰ خارج، آرڈر آگے 16 میں آ جائیں، 18 میں آ جائیں، 20 میں آ جائیں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر پروویژن 17 میں آ جائیں، تو اس طرح 17(2) میں دعویٰ خارج، 17(3) میں دعویٰ خارج، تو یہ بے شمار طریقے ہیں۔ آرڈر 15 کے رول 1، یہ جو وکیل ہم بڑک مارتے ہیں، دعویٰ آتا ہے، بندہ آتا ہے جناب کہ یہ کیس ہو گیا جناب، سمن آیا، یہ دعویٰ ہے، تو ہم دیکھ کے تو بعد وکیل بڑا یہ دعویٰ، یہ تو میں پہلی تاریخ پہ خارج کرا دوں گا۔ اب کیسے خارج کرائے گا بھائی؟ چونکہ اس نے قانون پڑھا ہوا ہے، وہ پہلی تاریخ پہ ہی پیش ہوتا ہے، وہ سٹیٹمنٹ دے دیتا ہے، اب سٹیٹمنٹ دیتا ہے تو وہ پھر کورٹ آرڈر 15 رول 1 کے تحت باؤنڈ ہے آن فرسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ وہ ڈسپوز آف کرے، دعویٰ خارج کرے، آگے ڈیٹ نہیں دے سکتی، اگلی تاریخ نہیں دے سکتی، اور یہ تاریخیں جو لمبی لمبی تاریخیں پڑھتے ہیں یہ بھی اس قانون کے اندر موجود ہے۔ اگر آپ آرڈر 20 رول 1 پڑھیں تو وہاں یہ چیزیں بھی بتائی گئی ہیں کہ یہ ایویڈنس ریکارڈ کرنے کے بعد فائنل آرگومنٹس کے لیے 15 دن سے زیادہ تاریخ نہیں دی جا سکتی، وہ 20 دن کی بھی تاریخ کورٹ نہیں دے سکتی۔ آپ اس کو لا بتائیں کہ جناب یہ لا ہے، آپ 15 دن سے زیادہ تاریخ نہیں دے سکتے، آپ نے مہینے کی تاریخ دے دی ہے، تو یہ ایسے کسی اور دن وہ یہ میں رکھوں گا جس میں یہ طریقے بتاؤں گا کتنے طریقوں سے دعویٰ خارج کرایا جا سکتا ہے، اور شارٹ پہلی تاریخ میں دعویٰ خارج کرایا جا سکتا ہے، اور پھر وہ طریقے بھی جو اس پروویژن یہاں موجود ہے کہ اس کے اندر کے دعویٰ لمبا کرنے کا کیا پروسیجر ہے، دادا دعویٰ کرے اور پوتا فیصلہ سنے، یہ بھی یہاں لکھا ہوا ہے، اور یہ جو ہم 5 سال تک شہادت نہیں کرواتے، ہم 2 سال بحث نہیں کرتے، ٹھیک ہے، وہ کس قانون کے تحت؟ بھئی ہم وہ قانون ہے نا، ہم قانون کے سامنے رکھتے ہوئے ہم تاریخیں لے رہے ہیں نا، اور وہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک تاریخ نہیں، اس کے اندر لکھا ہوا ہے فرام ٹائم ٹو ٹائم۔ فرام ٹائم ٹو ٹائم کا مطلب ہے جتنی تاریخیں، آخری موقع، قطعی آخری موقع، قطعی حتمی آخری موقع آپ لے سکتے ہیں، لیکن یہ قانون نے بتایا ہے کہ یہ تاریخیں لمبی لمبی تاریخیں دے دو، کیس کو لمبا کر سکتے ہیں، تو کیس کو چھوٹا کرنے کا اور کیس کو لمبا کرنے کا بھی یہ بھی قانون کے اندر موجود ہے۔ ہم اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اگر کلائنٹ کہتا ہے اس کو لٹکانا ہے کیس کو، ٹھیک ہے، تو اگر یہ شارٹ ہے تو پہلی تاریخ پہ وہ خارج ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اینی کویسچن جو آپ کے مائنڈ میں ہو؟ سر انیشیل سٹیج پہ اگر کوئی ڈاکومنٹ دیا ہے، پہلے مطلب وہ کسی اور چیز پہ ریلائی کر رہے ہیں سول کیس میں، تو انیشیل سٹیج کے دوران ہی وہ جو بھی مطلب ڈیفینڈنٹ ہے وہ اپنا موقف بدل سکتا ہے؟ مطلب ایک دفعہ وہ ڈاکومنٹ دے چکا ہے، وہ کچھ اور بیان دے رہا ہے ڈاکومنٹ۔ ایک ہے کہ جب ڈیفینڈنٹ بھی حاضر ہو جاتا ہے، جب وہ حاضری کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے آرڈر 10 کی رول 1 کی پروویژن موجود ہے کہ کورٹ بیٹر سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرے، اور دونوں طرف سے ڈاکومنٹس وہ لے کر پلینٹفس کو بھی اور ڈیفینڈنٹ کو بھی، یہاں وکیل کی انوالومنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی تاریخ پہ پلینٹف بھی اپنے ڈاکومنٹ دے رہا ہے، ڈیفینڈنٹ بھی دے رہا ہے، اور سٹیٹمنٹ کورٹ لکھ رہی ہے اس کی، دونوں کی سٹیٹمنٹ لکھ کے دعویٰ فیصلہ کر دے، کورٹ کر سکتی ہے پہلی تاریخ پہ آرڈر 10 رول 1 کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اور دوسرا جو ڈاکومنٹ آپ نے نہیں لگایا، جو صاحب دعوے کے ساتھ، اور اگر آپ ڈیفینڈنٹ جواب دعوے کے ساتھ، اور بعد میں وہ ڈاکومنٹ آپ کے پاس آ گیا، تو وہ ڈاکومنٹ بڑا ریلیونٹ ڈاکومنٹ ہے آپ کے اس کیس کے ساتھ، تو اس کے لیے پہلے تو یہ میں نے بتایا کہ جب آپ دعویٰ فائل کرتے ہیں تو آرڈر 7 کا رول 14 ہے کہ جو آپ ڈاکومنٹس جو ہے وہ کون کون سے ڈاکومنٹ اس کے ساتھ انیکس کر رہے ہیں اور کون کون سے ڈاکومنٹ میں ریلائی کر رہے ہیں، تو اگر آپ کا لسٹ آف ریلائنس میں وہ موجود ہے کہ آپ نے لکھا ہوا ہے تو پھر تو آپ بعد میں بھی پیش کر سکتے ہیں آفٹر فریمنگ آف ایشوز ایٹ دی ٹائم آف ریکارڈنگ آف ایویڈنس آف دی پارٹیز، تو اس تاریخ پہ۔ لیکن نہ آپ نے لسٹ آف ریلائنس میں وہ ڈاکومنٹ کا ذکر کیا ہے، آپ نے دعوے کے اندر بھی اس ڈاکومنٹ کا ذکر نہیں کیا، یا جواب دعوے کے اندر
بعد میں وہ ڈاکومنٹ آیا تو پھر اس کے لیے آپ کوڈ کو اپلائی کریں گے اور پھر کوڈ جو ہے نا وہ آپ کی اپلیکیشن ایکسیپٹ کر لیتی ہے اور دیکھتی ہے اس کی ریلیونسی ہے یا نہیں ہے، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے کوڈ آپ کو الاؤ کر دے گی اور پھر آپ پیش کر سکتے ہیں۔ اینی ادر کوشچن؟ گرمی ہے میرے خیال میں، اس وجہ سے بجلی چلی گئی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔